الحمد لله رب السماوات ورب الأرض ہر طرح کی تعریف غافر الذنب عرش عظیم زمین اور آسمان کے مالک کریم و حلیم اللہ کے لیے ہے۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، صاحب قوت شدید محاسبہ کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور اسی تک پہنچنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑا محسن رحیم ہے، اس کی بادشاہت ہے اور وہی سزاوار تعریف ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں جہانوں کے لیے رحمت اور اولین و آخرین کے لیے احسان، نیک اور مومنوں کے لیے فکر مند، بہت زیادہ مشفق اور رحیم بنا کر مبعوث کیا۔ ان پر، ان کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں، ان کی بیویوں پر، ان کے صحابہ پر، تابعین پر اور تا قیامت اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمتیں، برکتیں اور خوب خوب سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کیجیے، اسلام کے مضبوط چھلے کو پکڑ لیجئے، نافرمانیوں سے بچیے، اس لیے کہ آپ کے قدم آگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ دنوں کی چکی اپنی سردی و گرمی، خوشی و غم کے ساتھ تیزی سے گھوم رہی ہے۔ ایک موسم نہیں گزرتا کہ دوسرا موسم ان نوازشوں کے ساتھ آ جاتا ہے جنہیں اللہ نے سال کی مبارک گھڑیوں، عظیم راتوں، فضیلت والے دنوں اور حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے۔ بابرکت مہینے کے دروازوں کو کھولنے اور اس کے صحیفوں کو پلٹنے کی اللہ نے اجازت دے دی کہ خیرات و برکات سے آباد اس کے بازار میں داخل ہوں تاکہ فائدہ اٹھانے والے کامیاب ہوں اور کوتاہی کرنے والے نقصان سے دوچار ہوں۔ اللہ کے بندو، بابرکت مہینہ آپ پر سایہ فگن ہے، اسے ضائع نہ جانے دیں۔ آپ کے پاس یہ مہینہ مہمان کی طرح آنے والا ہے، اس کا اچھا استقبال کیجیے، اپنے دلوں میں اس کی ہیبت، حرمت اور عظمت کو مستحضر رکھیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا موسم ہے جس میں اس کی حرمت اور عظمت کے استحضار کے سلسلے میں بندوں کے دلوں کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ سکون و خشیت کا موسم ہے، ہنگامہ آرائی کا نہیں، اقبال کا موسم ہے، ادبار کا نہیں، صفائی کا موسم ہے، آلودگی کا نہیں۔ ہاں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی عقل مند ہوگا جو اس مہینے کو ان چیزوں میں صرف کرے جن سے اس کا خالق ناراض ہوتا ہو، جیسے لہو و لعب اور اس مہینے کی حرمت کی پامالی؟ اللہ کا فرمان ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے کی اپنی عظمت و جمال اور رونق ہے جو اس مبارک مہینے میں نازل ہونے والی کتاب مبین کی مسلمانوں کے ذریعہ تلاوت میں جلوہ گر ہوتی ہے، جو نازل ہوئی کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہو، اور ایسی فیصلہ کن حجت ہو جو حق و باطل کے مابین تفریق کرے، جس سے اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اور اس کے رب کی کتاب کے بیچ اس کی تلاوت، تدبر اور اس پر عمل کے سلسلے میں بیزاری و ترک کا رشتہ نہ ہو، اس لیے کہ بلا شبہ ایک ایسی امت جو پڑھتی ہے اور تدبر نہیں کرتی وہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں، اور ایک امت جو پڑھتی ہے، تدبر کرتی ہے اور پھر عمل نہیں کرتی وہ اس امت کی طرح ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ایک امت جو عمل کرتی ہے، پڑھے اور تدبر غور کیے بغیر، تو وہ گمراہ امت ہوتی ہے۔ اور ایسا کیسا نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نے کہا ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تمہارا غضب نازل ہوا۔
مسلمانوں، رمضان سے متعلق لوگوں پر الٹا معنی و مفہوم چھا گیا ہے۔ باوجود کہ یہ محنت و چستی کا مہینہ ہے، لوگوں نے اسے سستی اور بیکاری و کھلواڑ کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ یہ روزہ اور کم کھانے کا مہینہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے دسترخوانوں اور معقولات میں تنوع و تفنن کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ یہ گھٹیا چیزوں سے اوپر اٹھنے، قرآن کریم اور صلاۃ کے لیے فارغ ہونے کا مہینہ ہے، لیکن غافلوں اور لہو و لعب میں پڑے ہوئے لوگوں نے اسے پہیلیوں، سیریل اور قصہ گوئی کا مہینہ سمجھ لیا ہے، جو کہ اس مہینے کی زمانی و مکانی عظمت کے خلاف ہے۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ان پر میرے ماں باپ قربان ہونے فرمایا ہے، جو جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا اور جہل کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ اسے بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو اس خیر و برکت کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیوار پر مارتے ہوئے جہل و فریب میں پڑتے ہیں کہ ان کے روزے سے ان کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس، اور ان کے قیام سے ان کے حصے میں صرف رس جگہ اور تھکاوٹ آتی ہے۔ یاد رہے کہ ماہ رمضان مسابقت کا میدان ہے، لیکن یہ بہت جلد گزرنے والا ہے۔ اس کے اندر اوقات لوٹے جاتے ہیں، جو ایسے ہی گزر جاتے ہیں وہ سستی کی وجہ سے، اور جو فائدے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو محنت و کوشش کی وجہ سے۔ اس کے اندر حاصل کرنے والے کی تھکن عاقبت میں راحت ہے، اور کوتاہی کرنے والے کی راحت آخرت میں تھکن ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ آباد کیا جائے، اس لیے نہیں کہ گزار لیا جائے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی اس چیز کے کھونے پر افسوس نہ کرے جس کا ہونا اس کے لیے زیادہ اچھا تھا۔ اس کا افسوس اس کی کوتاہی اور اس مہینے میں روزہ داروں کے بازار میں فائدہ کمانے اور اپنے رب کی اطاعت کی بجائے لہو لعب اور کھانے پینے میں مشغول رہنے کی سزا ہوگی۔ ابن جوزی نے اپنے زمانے کے بارے میں بالکل صحیح کہا۔ بغداد میں مہنگائی سخت ہو گئی تو جب جب جو آتا قیمت زیادہ ہو جاتی تھی، لوگ کھانا خریدنے پر تل پڑتے تھے۔ وہ مسرور تھا جو ہر سال تیاری کرتا تھا اور اتنا بوتا تھا جتنا کھا سکے، اور وہ خوش تھا جس نے لوگوں میں کھانا خریدنے میں جلدی کی اور قیمت کے دوگنی ہونے سے پہلے خرید لیا۔ فقیروں نے اپنے گھر کی چیزیں نکالی اور انہیں سستے بازار میں ڈال دیا۔ ان لوگوں کی ذلت ظاہر ہو گئی جو صاحب عزت تھے۔ تو میں نے کہا، اے نفس اس صورتحال سے ایک اشارہ پالے تاکہ وہ خوش ہو جس کے پاس نیک عمل اس وقت ہو جب اس کی ضرورت پیش آئے، اور وہ مسرور ہو جس کے پاس اس وقت جواب ہو جب سوال کیا جائے۔ ابن جوزی رحم اللہ کا قول ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض دعاؤں میں کہا کرتے تھے، مجھے اپنے پاس بلا اس حال میں کہ نہ میں ضائع کرنے والا رہوں اور نہ کوتاہی برتنے والا۔ اے اللہ تو ہمیں ضائع کرنے والوں اور کوتاہی برتنے والوں میں سے نہ بنا۔ اللہ کے بندوں، امت مسلمہ اس بات کی کتنی ضرورت مند ہے کہ جب کوئی اس رمضان میں مبارک کا استقبال کر رہی ہے تو اپنا سچا محاسبہ کرے، اپنے نفس کی سرزنش کرے اور اس سے پوچھے کہ کب تک یہ غفلت و زنگ آلودگی رہے گی، کب تک دنیا کے پیچھے بھاگا جائے گا، اور آل و اولاد اور مال میں مگن رہنے کی وجہ سے یہ سختی کب تک رہے گی۔ اگر رمضان کا یہ مہینہ غفلت میں ڈالنے والے اعمال سے کنارہ کشی کا مہینہ نہ بنے تو مکرمات کے لیے نفسوں کی تجلی نہیں ہو پائے گی، اور اگر یہ رمضان کا مہینہ شہر اقبال نہ ہو سکے تو اقبال سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ قرآن حکیم میں میرے لیے اور آپ کے لیے برکت پیدا کرے، مجھے اور آپ کو اس سے نفع پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اگر کچھ بھلا تھا تو اللہ کی جانب سے، اور اگر کچھ کمی تھی، غلطی تھی تو میری اور شیطان کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف جس طرح میرا رب پسند کرے اور جس سے وہ خوش ہو. اما بعد، بلا شبہ آدمی اس مبارک مہینے میں اخلاص کے بعد جو سب سے بڑا عمل انجام دیتا ہے وہ ذکر، صلاۃ اور قنوت و قرات میں کمیت اور کیفیت ہر دو اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہے. تو مناسب نہیں کہ رمضان دوسرے مہینوں کی مانند ہو، اس کے اندر صدقہ اس طرح نہ ہو جس طرح دوسرے مہینوں میں ہوتا ہے، طول قیام اس طرح نہ ہو جس طرح دوسرے مہینوں میں ہوتا ہے، اور نہ سخاوت اس میں اس طرح ہو جس طرح دوسرے مہینوں میں ہوتی ہے، نہ قرات اس طرح ہو جس طرح دوسرے مہینوں میں ہوتی ہے. یاد رہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رمضان میں کسی کے لیے عذر نہیں. اگر وہ قیام کے دروازے سے ظفریاب نہ ہو سکا تو صدقے کے دروازے سے کامیاب ہو جائے، اور جو صدقے کے دروازے سے کامیاب نہ ہو سکا وہ تلاوت کے دروازے سے کامیاب ہو جائے، اور اگر تلاوت کے بعد سے کامیاب نہ ہو سکا تو ذکر کے بعد سے کامیاب ہو جائے، اور اگر اس سے بھی نہ ہو سکا تو اس سے تو کم نہ کرے کہ اپنی زبان اور اعضاء کو ان چیزوں سے بچائے جن سے یہ ماہ مبارک مخدوش ہو، اس کی شوکت ٹوٹے. پھر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کتنا ضائع ہے وہ جو اسے ضائع کرے، اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کتنا نقصان اٹھانے والا ہے جو اس میں نقصان اٹھائے. یاد رہے کہ یہی کھلا نقصان ہے. یاد رکھیے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے. رحمت و ہمدردی ماہ مبارک کے ماحول میں جلوہ گر ہونے والی سب سے اچھی خوبی ہے جہاں کی طبیعت حساس ہوتی ہے، نفس یکسو ہوتا ہے تاکہ روزہ دار لوگوں کی پریشانی کو سمجھے نہ کہ خود اپنی پریشانی کو، تاکہ صاحب دولت و خوشحالی اللہ کی دی گئی نعمت میں سے خرچ کرے، اسے کھلائے، اسے پہنائے، تاکہ اس عقبہ یعنی گھاٹی کو پا سکے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے. تو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن یعنی غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاص مسکین کو. اللہ رحم کرے اس آدمی پر جس نے کہ اللہ کی کما حقہ قدر کی، اپنی بات کو پاکیزہ کیا، روزے کی حفاظت کی، کھلانے میں اخلاص سے کام لیا، نماز قائم کی تو بہتر طریقے سے صلاۃ ادا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اس وعدے کی طرف دیکھتے ہوئے بلا شبہ جنت میں کمرے ہیں جن کی پیٹھ ان کے پیٹ میں سے ہیں، اور ان کے پیٹ ان کی پیٹھ میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کن کے لیے ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بات پاکیزہ رکھی، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا، صلاۃ ادا کی جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندے، وقت ختم ہونے سے پہلے اسے غنیمت جانیے. اس مہینے کے خزانوں کو سمیٹ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جو انسانوں کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور لوگوں، سب سے اچھے انسان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، جیسا کہ جس کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور جس کی شروعات خود اپنے آپ سے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے. اے اللہ ان پر درود و سلام نازل فرمائیے، اور ابو بکر اور عثمان و علی پہ درود و سلام بھیج دیجیے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہو جائیے، اور تابعین سے اور تبع تابعین سے، اور جو ان کی راہ پر بہتر طریقے سے چلنے والے ہیں ان پہ، اور خود ہم سے بھی اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اے ارحم الراحمین. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے، مشرک اور مشرکین کو رسوا کیجیے. اے اللہ اپنے دین اور اپنی کتاب کی مدد کیجیے. اے اللہ اپنے دین اور اپنے کتاب کو غلبہ دیجیے، مدد کیجیے. اے اللہ مسلمانوں میں جو پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانی کو دور کیجیے.
अल्लाह कर्जदारों के कर्ज को अदा कर दीजिए। अल्लाह मुसलमान मरीजों को शिफा दे दीजिए। अल्लाह हमें हमारे मुल्कों में अमन से नवाजिए। हमारे हुक्मरानों की इस्लाह कीजिए। अल्लाह हमारे मामला उनके हाथ में दीजिए जो आपसे डरें, आपका तक़वा इख्तियार करें। अल्लाह 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 हमारे हुक्मरान को राह हक पे चलाइए और उन्हें बेहतरीन मुशीरकारों से नवाजिए जो हैं हक को हक पे कायम रखें और उन पे चलने की का मशवरा दें। अल्लाह अल्लाह उनके लिए आप मददगार हो जाइए, उनके खिलाफ न जाइए। अल्लाह मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह आप मुसलमानों की इनके खिलाफ मदद कीजिए। अल्लाह जो सरहदों पे हमारे लश्कर हैं, सिपाही हैं, अल्लाह आप उनकी मदद कीजिए। अल्लाह आप अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है। आप गनी हैं और हम फकीर हैं। अल्लाह हमें रुस्वा न कीजिए। अल्लाह हमें पानी से बारिश से नवाजिए और हमें रुस्वा न और हमें नामुराद न कीजिए। अल्लाह आपके पास जो खैर है उससे हमें आप महरूम न कीजिए। ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह ये जो खैर के मौसम है, अल्लाह इन्हें हमारे लिए आप फायदे का जरिया बनाइए। अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दीजिए और आखिरत में भी भलाई दीजिए और जहन्नम के आग से बचाइए। तुम्हारा ज्यादा बेहतर जानता है जिसे वो उसे मौसूफ करते हैं और तमाम तरह की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। जल्ल व अला या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद साहिबिल वज्हिल अनवर वल जबीनिल अज़हर वरद अल्लाहुम्मा अन खुलफाइहिल अर्बअह अबी बक्र व उमर व उस्मान व अली व अन साइर सहाबति नबियिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अन अत्ताबिईन व ताबिई अत्ताबिईन ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم كن لجنودنا المرابطين على الثغور، اللهم كن لجنودنا المرابطين على الثغور. اللهم انصرهم على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مواسم الخيرات والبركات لنا مربحا ومغنما، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.